السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شبریز کی ماں جب دیکھے گی کہ ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی شبریز نارمل لائف کی طرف واپس نہیں آ رہا اور ہر وقت مہر کی یادوں میں ڈوبا رہتا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہم نے تو تمہیں اجازت دے دی تھی کہ اگر مہر اپنے شوہر سے ڈائیورس لے لیتی ہے تو ہم خوشی خوشی تمہاری شادی اس سے کرنے کو تیار ہیں، لیکن تم خود ہی دیکھ لو کہ اس نے تمہیں خود ہی انکار کر دیا۔ اگر وہ تم سے محبت کرتی تو وہ کبھی بھی عثمان کے ساتھ شادی نہ کرتی، بلکہ تمہارے ساتھ کورٹ میرج بھی کر سکتی تھی۔ دراصل شبریز کی ماں نے نئی اسٹریٹجی سوچی ہے کہ بجائے شبریز کے اگینسٹ جانے کے یہ شو کرایا جائے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہاری شادی مہر کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ شبریز کی ماں کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں جب کسی ایک کے ساتھ بندھ جاتی ہیں تو مرتی مر جائیں گی لیکن کبھی ڈائیورس نہیں لیں گی۔ اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر شبریز کی ماں اب دن رات اسے احساس دلانے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ لڑکی تمہیں پیار ہی نہیں کرتی تھی، وہ صرف تمہاری دولت کے پیچھے تھی۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، شبریز کے دل سے مہر کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، تو شبریز کی ماں نے دوسرا طریقہ یہ اپنایا ہے کہ پھر سے الینا کے گھر جائے گی اور اسے کہے گی کہ شبریز کی شادی تمہیں سے ہوگی۔ اس وقت وہ جس فیز میں ہے، اس میں اگر تم اس کا ساتھ دو، اس کی دوست بن کے اس کے ساتھ رہو، تو دیکھ لینا وہ خوشی خوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے مان جائے گا۔ الینا جو بالکل ہی نا امید ہو چکی تھی شبریز کی طرف سے، جب شبریز کی ماں کی یہ بات سنتی ہے تو بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے، جبکہ الینا کی ماں کہتی ہے کہ کیوں میری بیٹی کو بار بار جھوٹے خواب دکھاتی ہو جب تمہیں پتہ ہی ہے کہ تمہارے بیٹے کے دل سے مہر کا نکلنا ناممکن ہے۔ لیکن شبریز کی ماں یقین دلائے گی کہ نہ صرف شبریز مہر کو بھلا دے گا بلکہ اس سے شدید نفرت کرنے لگے گا۔ میں نے جال ہی ایسا بنا ہے۔ اب الینا دوست بن کر شبریز کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ ٹھیک ہے ہماری شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں تمہاری دوست تو ہوں نا، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ تم ہی میرے صرف واحد دوست تھے ساری زندگی۔ اب میں اپنے دوست کو کھو کر بہت پریشان ہوں، تم جیسا کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ میں تم سے کبھی شادی کی بات نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے اپنی دوستی سے دور مت کرو۔ یہ اس کا طریقہ ہے شبریز کو پھنسانے کا، اور پھر وہ شبریز کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے گھر بلائے گی جبکہ باقی سب گھر والے گھر پر نہیں ہوں گے۔ شبریز کو جب پتہ چلے گا کہ الینا گھر پہ اکیلی ہے اور باقی سب گھر پہ نہیں ہیں تو وہ اسی وقت وہاں سے نکلنا چاہے گا اور الینا سے بھی کہے گا کہ جب گھر والے گھر پہ نہیں تھے تو تمہیں مجھے پہلے ہی بتانا چاہیے تھا۔ الینا کہے گی کہ پلیز کھانا کھا کے چلے جانا، لیکن شبریز انکار کر دے گا۔ الینا کو لگے گا کہ میرا پلان تو پورا ہوتا نظر نہیں آتا، تو وہ کہے گی اچھا چلو کھانا نہ کھاؤ، صرف سافٹ ڈرنک پی کر چلے جاؤ، جس پر شبریز کہے گا کہ وہ اتنی منتیں کر رہی ہے تو چلو پی ہی لیتا ہوں، اور الینا موقع کا فائدہ اٹھا کے اس کی سافٹ ڈرنک میں نیند کی ٹیبلٹس ملا دے گی، جس کے پیتے ہی شبریز کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ بار بار کہے گا کہ مجھے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شبریز وہاں سے اٹھنا چاہے گا لیکن الینا کہے گی کہ تمہاری حالت تو بہت خراب لگ رہی ہے، میں تمہیں ایسے تو جانے نہیں دے سکتی، تم ایسے کرو میرے کمرے میں آرام کرو، اور جب گھر والے واپس آ جائیں گے تو میں تمہیں ڈرائیور کے ساتھ یا پھر کاشان کے ساتھ گھر بھیج دوں گی، اور اس کو زبردستی اپنے کمرے میں لے جائے گی جہاں جاتے ہی وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد الینا اپنا شیطانی کھیل کھیلے گی، پہلے تو شبریز کے ساتھ 3-4 سیلفیز لے گی اور اس کے بعد کچھ ایسا گیم کھیلے گی کہ یوں لگے جیسے شبریز نے الینا کی عزت لوٹی ہے۔ جیسے ہی گھر والے واپس آئیں گے اونچا اونچا رونا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ شبریز نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شبریز کے گھر والوں کو بھی بلا لیا جائے گا، اور جب شبریز ہوش میں آئے گا تو کاشان تو اس کی جان لینے کے در پہ ہوگا، گھر والے بھی اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ شبریز کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ سب مجھ سے اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں، اور وہ پوچھے گا کہ پلیز مجھے بتائیں میں نے کیا کیا ہے، جس پر وہ کہیں گے کہ تم اتنے معصوم بن رہے ہو، اتنا گھناؤنا کھیل کھیل کے ابھی تم پوچھ رہے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے۔
اور پھر اسے بتائیں گے کہ تم نے الینا کی عزت سے کھیلا ہے اور اسے فورس کریں گے کہ اب ہر صورت تمہیں الینا سے شادی کرنی ہوگی، اسی طرح سے اس کی عزت بچ سکتی ہے۔ لیکن شبریز کہے گا کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، میں کیوں اس سے شادی کروں، اور وہاں سے غصے میں دن دناتا ہوا چلا جائے گا۔ اب یہ سارا گیم تو شبریز کی ماں اور الینا نے مل کے کھیلا ہے، اس لیے شبریز کی ماں کو تو پتہ ہی ہے کہ میرا بیٹا جھوٹا نہیں ہے۔ شبریز کے فادر کو بھی شک ہوگا کہ شبریز ایسا نہیں کر سکتا، اور شبریز کے بھائی اور بھابھی کو تو کنفرم ہوگا کہ شبریز ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ الینا کا گیم ہے۔ بہرحال گھر آ کر بھی شبریز کے فادر کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ تم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ایک لڑکی تمہارے اوپر الزام لگا رہی ہے، اور کوئی بھی لڑکی اتنا بڑا الزام کسی پہ نہیں لگاتی کیونکہ اس میں اس کی اپنی عزت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے سرکل میں ہماری عزت بچانے کے لیے تمہیں الینا سے شادی کرنا ہی ہوگی۔ شبریز سوچے گا کہ یہ لوگ تو ٹلنے والے ہیں نہیں، جبکہ الینا نے تو مجھے کہا بھی تھا کہ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ بھی ہوں، تم مجھ سے ہر بات کھول کے کر سکتے ہو، تو وہ یہی سوچے گا کہ مجھے الینا کو بلوا کے ساری بات کلیئر کرنی چاہیے اور اس سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ پلیز تم ہی اس شادی سے انکار کر دو۔ اور جب الینا آئے گی شبریز اس سے یہی ریکویسٹ کرے گا تو الینا تو رونا دھونا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ میں اپنی جان لے لوں گی، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، میں تمہیں فورس نہیں کروں گی، لیکن میں اس زندگی کا کیا کروں گی، اور اب کون کرے گا مجھ سے شادی، کون دے گا مجھے عزت۔ شبریز اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ کوئی بھی اچھا انسان تم سے شادی کر لے گا اور تمہیں خوش بھی رکھے گا، میں تو تمہیں کبھی خوش رکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے دل پہ صرف مہر کا قبضہ ہے اور میں اسے کبھی دل سے نہیں نکال سکتا۔ یہ سن کر تو الینا مزید آگ بگولا ہو جائے گی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے گی اور کہے گی کہ میں ابھی جا کر اپنی جان لے لیتی ہوں، اس طرح تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ شبریز جب دیکھے گا کہ الینا اتنا دکھی ہے اور اپنی جان لینے لگی ہے تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں تم سے شادی کرنے کو۔ الینا تو بہت خوش ہو جائے گی اور ان دونوں کا نکاح بھی ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف یہی لگتا ہے کہ کاشان جو کہ مہر کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ عثمان کے سر پہ ریوالور رکھ کے اسے فورس کرے گا کہ فوراً سے پہلے مہر کو طلاق دو، اور کچھ ایسا گیم کھیلے گا کہ اس کا سارا الزام بھی شبریز کے سر جائے اور مہر کی ڈائیورس ہو جائے۔ اس کے بعد مہر کو جب یہ پتہ چلے گا کہ میری تو طلاق کروا کے شبریز خود شادی کر چکا ہے الینا سے، تو پھر کاشان اپنا رستہ صاف کرے گا اور اس سے شادی کر لے گا۔ بہرحال اس طلاق کا پتہ جب مہر کے پیرنٹس کو چلتا ہے تو وہ تو دکھ سے نڈھال ہو جائیں گے، اور بیچاری مہر ہمیشہ کی طرح بلا وجہ سب کے طعنوں کا اور لعنتوں کا مرکز بن جائے گی۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا شبریز کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مہر کی ڈائیورس ہو چکی ہے، یا پھر اسے اس بات سے بے خبر ہی رکھا جائے گا اور کاشان مہر سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور شبریز کو تب پتہ چلے گا جب مہر اور کاشان ہسبینڈ وائف بن چکے ہوں گے، اور اس کے بعد اسے سارے گیم کا پتہ چلے گا کہ کاشان نے کس طرح سے اسے اور مہر کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔